السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور حماد غزنوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد صاحب جیسے بڑے پڑھے لکھے اور زمانے کا وہ کیا ہے، نباز وہ کہتے ہیں نا، اور سیاست کے نباز اب بہت بھاری لفظ لگ رہا، وہ ہوتے ہیں نا جو اب حکما جو صرف نبض دیکھ کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا ہاں جسم کی کون سے حصے میں کوئی بیماری وغیرہ ہے۔ تو اسی طرح سے سیاست کے اوپر جو سیاست کی نبض ہے، جو سیاست کی پلس ہیں، ان کے اوپر جس طرح سے حماد صاحب کا مہارت ہے اس کو جانچنے کی، وہ شاید بہت کم لوگ اگر میں کثرت نفسی سے کام نہ لوں تو پھر بھی میں ایک انتہائی ادنا طالب علم ہوں سیاست کے منظر میں۔ جی آگے چلیے۔ اچھا چلیں گے، ہم تو طالب علم بھی نہیں ہیں، ادنا اور آلات کی بات ہی بہت دوسری طرف ہے۔ ہمیں تو سیاست سمجھ ہی نہیں آتی، آپ سے سمجھنی پڑتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ایک جو تاثر آ رہا ہے سامنے کہ PTI ورسز مسلح افواج، ایسے ہی لگ رہا ہے نا کچھ، وہ تو انڈین میڈیا کے اوپر واہ واہ، انڈین میڈیا پاں پاں واقعی ایسا ہے؟ آپ کے خیال ایسا ہو گیا؟ اب یہ جو کہانی ہے یہ بڑی طولانی ہے، اس میں بہت یہ جو اس پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے اس کا پس منظر دیکھیے یہ ہے کیا۔ یعنی ایک اس ملک میں ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ سیاست دانوں کا احتساب ہو رہا ہے، پراڈا ایبڈو کے زمانے سے احتساب ہو رہا ہے، نیب، اس سب احتساب انہی کا ہو رہا ہے، سیاست دانوں کا ہی ہو رہا ہے 75 سال سے احتساب۔ اچھا یہ سارے کرپٹ ہیں، بالخصوص جو پاپولر لیڈر ہو وہ تو کرپٹ ہوتا ہی ہے، وہ تو ہمارے سارے کرپٹ ہیں، 75 سال میں ہر آدمی کرپٹ ہے، اور اگر کرپٹ نہیں ہے تو غدار۔ صحیح۔ اور اس میں بھی بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، یعنی مادر ملت سے لے کر کیا گنوایا جائے، سب یہ ایک طویل فہرست ہے جو نواز شریف تک آ گئی۔ اچھا اس میں ایک آپ کے نا دو روئیں یعنی دو سٹریمز چلتی ہیں، ایک تو ہے جمہوریت پسند سیاستدان، اور پھر اسی طرح ایک ریپبلکن پارٹی بھی ہے، مثلا یعنی کنگز پارٹی جو ہے اس کے نام بدلتے رہے ہیں، کبھی کاف لیگ بنتی ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ تو اسی طرح جب 18ویں ترمیم ہو گئی، چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اس کے بعد 18ویں ترمیم جب ہو گئی تو مقتدرہ کے ذہن میں یہ آئی کہ یہ لوگ جو ہے نا بات سمجھ گئے ہیں، ہم ان کو کبھی ایک کو ساتھ ملا کر ایک کی حکومت اٹھا دیتے تھے، دوسرے کو ساتھ ملاتے تھے، اس کی حکومت اٹھا دیتے تھے، اور یہ سب چلتا جاتا تھا۔ لیکن اب انہوں نے جو بات کی ہے اور جس طرح کے اختیارات کی تقسیم کی ہے، اور پھر حکومت الٹانے پر یہ تیار نہیں ہے، یعنی پہلے زرداری صاحب کی حکومت، پھر نواز شریف کی حکومت، دوسری اپوزیشن نے الٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ یعنی میرے ذہن میں ہے بالکل کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو تبدیل کرنے میں مسلم لیگ کا اور نواز شریف صاحب کا بھی کیا اس میں ہاتھ تھا، لیکن میں حکومت الٹانے کی بات کر رہا ہوں اس معنی میں کہ وہ یعنی ایک پارٹی کی حکومت کو فوج کے ساتھ مل کر الٹا ہی دیا جائے۔ تو یہ بات جب سمجھ آ گئی اور مقتدرہ کو سمجھ آ گئی کہ یار ان لوگوں کو بات پتہ لگ گئی، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ اب ایک یہ پارٹیاں ہمارا ساتھ نہیں دیں گی، ہمیں کچھ اور چیز درکار ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا، اور یہ ادارہ جاتی فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بدلتے رہے لیکن یہ 10 سال کم از کم جاری رہا۔ یعنی بظاہر لوگ تو کہتے ہیں نا اس سے پیچھے بھی معاملہ تھا، لیکن 10 سال 12 سال تو ہمارے سامنے یہ چیز ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ ہے اس میں تمام وہ خواص پائے جاتے ہیں جو اس کے خالق میں پائے جاتے ہیں۔ اور عمران خان کے خالق میں کون سے خواص پائے جاتے تھے؟ وہ بالکل کلین لوگ تھے، ان کا تو کرپشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو محب وطن لوگ تھے، اور وہ اسلام کی خاطر اسلام پاکستان کا دفاع کرتے تھے اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یہ تصور تھا نا۔ تو یہ سارا کچھ ان کی اولاد میں بھی یہی خوبیاں آ گئی۔ یہ معاملہ چلتا رہا، ان کو جس طرح پھر حکومت دی گئی 2018 میں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ 2 آدمیوں کی کشتی کرا کر ایک کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو الیکشن لڑوایا گیا، اور تب بھی نہیں یقین آیا کہ یہ جیت جائے گا، اور الیکشن والے دن آ کر RTS بٹھانے پڑتے ہیں اور ٹھپے لگانے پڑتے ہیں اور پریزائڈنگ آفیسر باہر نکالنے پڑتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہو گیا، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب آ جائیے آپ 2021 میں،
2021 مطلب یہ فالوئنگ کیا ہے عمران خان کی. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا 2 دھارے ہیں, ایک جو لوگ ہیں وہ جمہوریت پسند ہیں, دوسرے جو ہیں وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ 5000 بندوں کو مار دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کہ سیاستدانوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا تو کرپٹ لوگ ہیں, فوج زندہ باد, یہ تو مارشل لا ہی لگ جائے تو بہتر ہے. یہ ایک مخلوق ہے جو ہمیشہ سے ساتھ رہی ہے آپ کے, اور پنجاب میں بالخصوص ذرا زیادہ ہے یہ. اور مڈل کلاسز آپ کی جو ہیں وہ خاص طور پہ جیسے مشرف کے ساتھ چلی گئی تھی, وہی سارا کراؤڈ کبھی ادھر چلا جاتا ہے, پھر وہ مشرف صاحب کو چھوڑ کر پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کے پیچھے وہ آ گئے لوگ. تو وہ مزاجن کون لوگ ہیں؟ وہ فوج کے حامی ہیں, وہ سارے فوج کے حامی ہیں ابتدائی دور سے ہی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ ایک بری مخلوق ہے. جو ان کو پڑھایا گیا, جو بتایا گیا, جو ان کو مطالعہ پاکستان میں سکھایا گیا, اس کے وہ ثمرات ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں. وہ ایک دھارا آپ نے برقرار رکھا. اچھا, اب 2021 میں جب فوج کو اندازہ ہوا کہ یہ جو صاحب ہیں عمران خان صاحب, یہ تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس ادارے پہ قبضہ کرتے ہیں, کبھی اس پہ کرتے ہیں, کبھی اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں کہتے ہیں یار ان کو پس دیوار زندہ دھکیل دیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے, ابھی آپ کو بتایا نا ڈی جی آئی سے. اچھا, تو یہ ان کے دماغ میں یہ چیز تھی. اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کوزہ گر کو ہی پکڑ لیا, اپنے خالق کے گریبان کی طرف ان کا ہاتھ بڑھنے لگا. انہوں نے کہا اس ادارے کی تعیناتیاں اب میں کروں گا, میں بتاؤں گا کہ یہ کس نے ہونا ہے, وہ کس نے ہونا ہے. اور یہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پہ جو گڑبڑ دیکھی, تب تک وہ ساری جو ٹاپ براس تھی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بہت انفلیکسیبل آدمی ہے, اور یہ فوج کے ادارے کے اوپر اب قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آخری ادارہ جو بچا ہے. فوج کو مانا یہ چیز قبول نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں فوج نے یہ کسی ایک آدمی نے نہیں, یہ تو سیاسی طور پہ کرتے ہیں نا, خان صاحب باجوہ صاحب کو ایسے ہی کرنا شروع کر دیا کرٹیسائز. کہ باجوہ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, فوج کی ٹاپ براس نے یہ ڈیلیبریشنز کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمارے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے. عوامی طور پر بھی ہم نے اتنی باعث ہو کے ان کا ساتھ دیا ہے عمران خان کا کہ ہمارے آدھا ملک ہم نے اپنے خلاف کرا لیا. یہ ہمیں کیا ثواب ہوگا اس چیز کا؟ اور جو ہم نے چیز پالی وہ بھی ہمارے گریبان کی طرف آ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اقرار کیا گیا کہ یہ اپن اوندھے منہ گرا ہے, اور ہمیں اس طرح کی کوششیں ترک کر دینی چاہیے. ہماری نجات کس میں ہے؟ آئین کے دائرے میں لوٹ جائیے. جو لوگ کب سے آپ کو دہائیوں سے 75 سال سے بلکہ کہہ لیجیے سمجھا رہے تھے, سزا کر رہے تھے, آخر فوج نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس دائرے میں واپس چلے جانا چاہیے, ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا ادارے کو بھی اور پاکستان کو بھی. اچھا, جب ڈی جی آئی ایس آئی یہ بات کر رہے تھے کہ آئین کے اندر رہ کر اور آئین کی حدود کے اندر رہ کر ہی فوج اپنا جو ہے نا اے پولیٹیکل رول جو ہے وہ رکھے گی, آپ کو کیسا لگ رہا تھا؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. اس لیے اچھا لگ رہا تھا کہ مجھے اتنا بھی قبول ہے. میں نہیں چاہتا کہ وہ دست بستہ قوم سے معافی مانگے, کوئی بات نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جس ریزالو کا انہوں نے اظہار کیا, اور بڑی ذہانت سے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ ساری فوج کی ٹاپ براس نے کیا ہے. ساتھ انہوں نے ٹاپ براس نہیں, انہوں نے کہا 10 15 20 سال کے لیے جن آفیسرز نے آنا ہے وہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں, یہ فوج کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ ساری بات انہوں نے بڑی ذہانت سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں, آپ نے پوچھا نا تاثرات, آپ ہماری سادگی دیکھیے, کیونکہ پہلے بھی کئی دفعہ اعلان ہوا ہے اور ہم سادہ ہی ایسے تھے. جس بار خزاں آئی سمجھے کہ باہر آئی, لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ اپنے آپ کے خیال میں وہ 1 2 3 4 آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کون سے سٹیپس آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے پتہ لگے گا کہ واقعتاً ادارہ جاتی سوچ جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئی؟ مجھے اس الجھن میں نہ ڈالیے. میں اصل میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 1 2 3 4 دن میں یہ بات پتہ نہیں چلتی. ہم کیسے مان لیں بھائی, آپ اتنے سال سے ہمیں اتنی شکایتیں ہیں, ہمیں اتنے شکوے ہیں, اتنے گلے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے 2 دنوں میں یا 4 دنوں میں کہیں گے ہاں بھائی یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, جیسے کہہ رہے ہیں ویسا ہی. ایسا نہیں ہوگا. اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنا پڑتی ہے, اور ایک طویل دورانی کے دوران آپ استقامت سے اسی راستے پہ چلتے جائیے, پھر ہمیں اعتبار آ جائے گا. اس کا پہلا موقع بڑی اچھی بات ہو رہی ہے کہ ایک الیکشنز آ رہے ہیں آگے, اور وہ الیکشن فیئر فری شفاف الیکشن ہو
تو وہ سارے پاکستان کو نظر آ جائیں گے بلکہ دنیا کو نظر آ جائیں گے. اور مجھے یہ گمان ہے واسق کہ یہ الیکشن جو ہیں فیئر ہوں گے اور شاید پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں. باوجود اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ایونٹس, اور اس میں آپ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی ہماری کس سے بن رہی ہے نہیں بن رہی, یہ ہمارا معاملہ نہیں, ہم اس معاملے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, ہم واقعی نیوٹرل ہیں اور ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں. اشرف المخلوقات ہی نیوٹرل ہوتا ہے. نیوٹرل کا مطلب انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے. غیر جانبدار, ہاں غیر جانبدار نا. اچھا غیر جانبدار. اچھا وہ بات وہی رہ گئی آپ نے جو کہا نا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہو گیا ان کا, تو کیا اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا, وہ بیچ میں ہم نے پھر تمہید لمبی باندھی. عمران خان صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاستدان بن چکے ہوئے ہیں. اچھا اب اس جو اب جالب کی غزلیں پڑھا کریں گے اور فیض کے اشعار گنگنایا کریں گے, اور احمد فراز کی جو ہے وہ شاعری کے اوپر. ہاں وہ بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ بھی ایک طرفہ تماشا کہ خان صاحب کا پرسپشن ابھی بن رہا ہے, اور کچھ عرصے میں اگر وہ اس طرف لگے رہے تو ان کا مزید یہ سولیڈیفائی ہو جائے گا کہ ہاں بھئی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ شاید کوئی یہ بھی برانچ ہے, یہ بھی قسم ہوتی ہے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی. وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جائیں گے پرسپشن کے اعتبار سے. یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے لوگ ہنستے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو بیچارے بڑے شریف سیدھے لوگ, آئین پسند لوگوں کو کہا جاتا تھا یہاں پر, کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ آئینی دائرہ, یہ آپ کا رول نہیں ہے, آپ سیاست میں حصہ نہ لیجیے, آپ بارڈرز پہ دفاع کیجیے, ہم آپ کا اتنا احترام کریں گے, ہم شہداء کے لہو پر ہمارے بچے قربان. ہم تو یہ سمجھتا ہے نا سارا پاکستان. لیکن یہ جو سیاست میں دخل اندازی ہوتی ہے تو پھر خود بخود ہی لاوحالہ آپ کی شکایت پیدا ہوتی ہے, کم از کم ایک گروہ کی پیدا ہو جاتی ہے. ایک گروہ کا مطلب ہوتا ہے 50 60 70% لوگ, تو وہ آپ متنازع ہو جاتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں, لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اچھا پھر وہ لمبا ایک پیریڈ ہے, اس میں ان کی فالوئنگ کہاں جائے گی؟ وہ تو ہو جائیں گے تو ان کی فالوئنگ جو ہے اس پہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل آئے گا, کیونکہ وہ سارے جو لوگ ہیں وہ ابھی خان صاحب کے ساتھ اکثریت ان کی جائے گی, میرا یہ اندازہ ہے. لیکن بہرحال ٹوٹ پھوٹ ہو. یہ لانگ مارچ کا اختتام ہو رہے ہیں, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. آپ کے پاس کوئی خبر ہوگی, میں تو ایک منظر دیکھتے ہوئے اپنی آراء سے آپ کو خبر نہیں, میرا بھی ایک سیاسی تجزیہ ہے. ہاں بتائیں نا, آپ بتائیے, شیئر کیجیے. دیکھیں یہ لانگ مارچ بہت ساری عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جوا جو ہے نا وہ کھیل دیا اس وقت کا, اور وہ لانگ مارچ کی صورت کے اندر آپ جو مرضی اب توجیہات پیش کرتے رہے, ہمارا مقصد حکومت گرانا نہیں, ہمارا مقصد یہ نہیں, ہمیں پورا من ہے, انجوائمنٹ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, تو سمجھ آ جائے گا عوام کتنی ہے کتنی نہیں ہے, اسلام آباد پہنچ کے کتنے دن ہوں گے, تو پھر اس کے بعد پارٹی کی اپنی اندر جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جانی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی راستوں کا تعین جو ہے وہ شروع کر دینا ہے اس کے بعد. اچھا میرا بھی یہی گمان ہے, لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابھی تک یعنی اب تک ایک آدمی فیصل واؤڈا وہ سامنے آئے ہیں, اور وہ ایک ایسے صاحب ہیں جو نااہل ہو چکے ہیں, جن کا کوئی سیاست میں اب عمل دخل نہیں ہے. تو جس آدمی نے الیکشن لڑنا ہے ابھی, وہ ابھی منظر کو دیکھ رہا ہے, اس کو مزید تسلیوں کی ضرورت ہے. ابھی وہ اس طرح نہیں ٹوٹے لوگ, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوگی ٹوٹ پھوٹ, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگی جیسے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم سمجھتے تھے بھئی یہ لوگ تو کٹھے کیے ہیں فوج نے, تو یہ تو تتر بتر ہو جائیں گے جیسے یہ دست شفقت اٹھا تو. لیکن اس کے بعد خان صاحب کے نیریٹو کی سکسیس کہیے اسے کہ انہوں نے, اور پھر ان کے نیریٹو کی بھی سکسیس کیا کہنا, اصل بات تو سچی یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی عدم مقبولیت باوجود, یعنی یہ جو مہنگائی یا تماشا ہوا اس کی وجہ سے یہ میجر فیکٹر وہ ہے. تو خان صاحب کا تو ہے ہی, وہ اپنے لوگوں کو ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور کسی نہ کسی طرح جو لوگ غیر متحرک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ انہوں نے ایک زندگی دی کہ نہیں مجھے تو کام نہیں کرنے دیا گیا, میں تو بڑی چیز ہوں, اور یہ وہ جو بھی. 75% چلے
KPK میں جیسے آیا نا, KPK میں 10 سال حقیقی آزادی کی لذت اٹھانے کے بعد وہ صوبہ بینکرپٹ ہو گیا, تو اب وہ کہتے ہیں خان صاحب مجھے بھی مکمل پاکستان کے بھی موقع دیا جائے, مجھے اور 5 سال میں کر گئے, مطلب 4 سال کے اندر وہ تو کر گئے. وہ تو آپ دیکھ لیں ساری سب ایک بہت معاشی کارکردگی جو ہے یہ بہت بڑا میرے خیال میں پہلو تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں الٹ ہو گئی عمران خان صاحب کے خلاف. اب تو دیکھنے میں اب سن رہے ہیں ہم کہ بھی کس طرح سے کہانیاں کہ جنرل باجوہ کس طرح جا کے جو ہے وہ ناراضگیاں ختم کرتے تھے پرائم منسٹر کے دورے کے لیے, لیکن پھر اس کے بعد جو کیوں اتنے دوست ممالک کے ساتھ جو یہ معاملات تھے تعلقات تھے وہ ایک دفعہ وہ وزیر اعظم کے دورے سے پہلے جاتے تھے کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے, تو پہلے جاتے تھے, پھر جب وزیر اعظم صاحب وہاں ہو کے آ جاتے تھے تو پھر جاتے تھے کہ معاف کر دیجیے. جی چلے جی ماں صاحب بہت بہت شکریہ. تو مطلب ایک لائن میں مجھے بتا دیجئے کہ واقعی عمران خان صاحب اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی سمجھے جائیں گے؟ ان کے حامی یہی سمجھیں گے. آپ کیا سمجھیں گے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھوں گا نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم میرا ساتھ دیجئے پھر ہی آپ انسان بنیں گے. یعنی آپ کا رتبہ جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا تبھی ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے. یہ ہے ان کی انٹرپریٹیشن, یہ تو غیر آئینی بات ہے اور یہ ان کا مزاج ہے. اور ان کا آئین سے باہر کیا تعلق ہے کہ آخری 5-7 دن میں جب وہ حکومت سے جا رہے تھے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا, تو انہوں نے 7 دفعہ آئین توڑا تھا. تو اس معاملے پہ علیحدہ کو بات کریں گے, لیکن یہ آپ کو معلوم ہی ہے ان کا آئین سے کیا رشتہ. بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب کہ اب جب کچھ نہیں ہے تو وہ 3 نام پیش کر رہے ہیں حالانکہ انہیں ایک ہی کرنا چاہیے. اب نے آصف زرداری صاحب کا وہ جملہ جو ہے وہ ایسے ہی دوران, میں تو نہیں دوران سکتا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک اس لائف سے اجازت دیجیے اور سوچئے عمران خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا نہیں. اللہ حافظ.